امتیاز صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیار ہے اور انہوں نے ہی انیشیٹو لینا ہے، اور وہ انیشیٹو لینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا 9 مئی سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور 9 مئی پہ آرمی چیف نے تقریب سے جو خطاب میں کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے، اور ظاہرہ ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف تھا، لیکن ایک لارجر ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، اسٹیک ہولڈرز کے اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں، کیسے بات آگے بڑھے گی؟ آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا، سٹیک ہولڈرز۔ اب جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر وہ آج کے زمینی حقائق کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہیں اور ان کے سامنے صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو بہر صورت دبانا ہے، تو اس میں پھر مفاہمت کی بات تو نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ لوگ جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں ان کا اختیار ہے۔ یہ تو فارم 47 کے نتیجے میں حکومت میں آئے ہیں، اور اب تو بہت ساری باتیں سامنے باہر آ گئی ہیں کہ کس طرح فارم 45 سے 47 کا سفر ہوا اور کس طرح ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں انہی کو سوچنا پڑے گا کہ کسی بھی انتہائی اقدام سے پہلے بہتر ہے کہ جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر بات خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے تو پھر تو بہتر ہے کہ خود ہی آگے بڑھ کے صلح کی آفر کر دیں، کوئی مفاہمت کی بات کر لیں۔ تو میرے خیال ہے اس موقع پہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن کیا یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تاثر تو یہ بنتا ہے کہ صرف دو فریقین کی لڑائی ہے، لیکن دو فریقین کی لڑائی نہیں ہے۔ جوڈیشری کا اپنا کردار ہے، پارلیمان کا اپنا کردار ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، انٹیلیجنسیا کا کردار ہے، تو ظاہر ہے ایک لارجر ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے، ملک میں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، انٹیلیجنسیا تو ہم ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ ان کا بھی کوئی کردار ہے اس ملک کی سیاست میں یا گورننس میں۔ وہ کسی کے لیے بھونپو کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ فیصلہ سازی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی 2023 کے بعد جو عوام اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے تھے، لیکن 8 فروری کے انتخابات کے بعد اب رفتہ رفتہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے تمام یہ جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں سوچنا پڑے گا کہ صحیح۔ تمام صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہیں کیا قدم لینا چاہیے۔